الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق المالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق المالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق المالي من ألوذ به. سواك عند حلول الحادث العالمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے حضرت، اس کی ایکو وغیرہ بند کر دیں. حضرت اس ایکو وغیرہ بند فرما دیں، بالکل سادہ کر دیں. آواز کھول دیں، آواز تھوڑی کھول دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت ایک بار پڑھیں، کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اتنی محبت اور توجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھیں راجہ جنگ بیٹھ کے، لیکن آپ کا پڑھا ہوا آپ کو مدینہ پاک لے جائے. اور لے جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ توجہ ہوگا، کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں. مثلا الصلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ. اس لیے بزرگوں نے دو طریقے بتائے. پہلا بزرگ کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں جھکا لو. دوسرا طریقہ ہے کہ اور مزہ لینا ہے تو بند ہی کر لو. لیکن یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو سونا کر کے پڑھیں. آپ سونا کر کے پڑھیں، پھر وہ آپ کو سونا کر دیں گے. ایک بار اب پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں ساری تاریں اشارے سوچ سارے اتار دیں، سوچوں کے بٹن بند کر دیں، اور بس ایک ہی تار رہنے دیں جو مدینہ پاک والی ہے. تو جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود لطف آئے گا. اب دیکھو نا، کسی کو لطف آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تو کسی کی اور محبت زیادہ تھی تو پھر اور وہ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. پھر کسی کو اور مزہ آیا تو اس نے پھر اور بات کہی. اس نے کہا کچھ سواد نے مشری اندر تے اسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو آپ تھوڑی سی بس توجہ کیا کریں تو آپ کو میٹھے میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ملے گا. درود پاک کے قربان جائیں تو صرف آپ توجہ کریں، یہ لے جائے گا آپ کو. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، بس آپ کی توجہ ہو، آپ کو خود ہی گنبد خضرا نظر آنا شروع ہو جائے. آپ بس توجہ ہو، آپ کو خود ہی 36 نمبر گیٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہاں یہ اعظم چشتی نے نہیں کہا تھا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف،
کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ رفیع اعظم چشتی ہیں، پھر اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم ہی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کہتے تھے۔ یہ تو بس کچھ ایرانی ڈالروں کا اثر ہے کہ آج کل کچھ احباب کو تکلیف ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے، باقی اس دور کے بھی جتنے اعلیٰ تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے، تب بھی اعلیٰ حضرت تھے، آج بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل آپ نے یا میں نے تو دیا نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا ہے، یہ کسی سے چھینا نہیں جائے گا۔ جو چھیننے میں مصروف ہیں وہ خود ہی چھین جائیں گے حضرت سے، یہ کوئی چھین نہیں سے، یہ کون سا کسی بندے کا دیا ٹائٹل ہے۔ دیکھیں نا داتا صاحب کو آج کسی کو موت پڑی ہے، 1000 سال ہو گئے، کئیوں کو موت ہے، موت والوں کو موت آ گئی، داتا صاحب ہی ہے، کیونکہ وہ کسی نے دیا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو آپ نے یا میں نے تو نہیں نا غریب نواز بنایا، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا، تو یہ کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اللہ حضرت بھی یہ کہیں اور سے اللہ حضرت والا معاملہ ہو گیا، تو یہ آپ سے یا مجھ سے نہیں چھینا جائے گا، تو پھر اللہ حضرت ہے۔ اعظم چشتی دل تک ہی رہے، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اعظم چشتی دل تک ہی رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں قربان، آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ اعظم چشتی صرف دل، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ تو یہ آپ تو یہ بس چلے خیر چلنے دیجیے، تو بس آپ توجہ کیا کریں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ایسا ملے نا، تو کیونکہ حضرت محنت نہیں ہے، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، اس جانب ہے ہی نہیں توجہ، تو اس لیے بس ہم ادھر کے ادھر ہی رہ گئے۔ تو یہ کوئی محنت کرے اور محنت کرے تو پھر مالک ایسا کرم کرتے ہیں، آنا جانا بھی ختم کروا دیتے ہیں، سینے کوئی مدینہ بنا دیتے ہیں۔ یہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ فریدیہ، ٹھیک ہے، سائی بات، دکھ کی بات ہے کہ حضرت وہ ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے اکابرین کا، اور کیونکہ اہل سنت ویسے بھی اس حوالے سے کیونکہ ہمیں ذرا مزاروں سے پیار ہے، تو ساڑا دل کردا تسی سارے مر جاؤ تو پھر تانوں مزاراں چ منی ہے، جیوندا مننا ایدا نک نہیں صحیح، ایدا کن ڈنگا ہے، ایدی مچھ نہیں صحیح ہے، پگ نہیں صحیح بنی، جڑے جیوندے نے سانوں انہاں تو اعتراض نے، تے پھر جدوں مزار چ ٹر جاؤ تو پھر جناب پھر تے وہ ٹیلاں پہ آ کے ارکے گلاب نہ دھون گے، تے جیوندا مننا بات کی منو، جیوندا منو، کو تانوں فیض ہوئے، کو تانوں ہدایت ہوئے، کو تانوں گل لبے، تو یہ بس ہم میں ہے، اللہ بس کرے کہ ہم قدر کریں۔ اللہ نے بڑے بڑے ہیرے دیے تھے، دیے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں۔ کچھ حضرت اصل میں یہ بھی ہوا ہے کہ وہ ہم نے نا وہ سارے کا سارا زور اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ لگا دیا، اور بیان وہ بھی ادھورا ہی کیا ہے، کیونکہ ایک آیت شان ولایت ہے تو اگلی آیت میں معیار ولایت بھی تو ہے، شان ولایت بیان ہوئی ہے، معیار ولایت ہے نہیں، وہ بس اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، لیکن آگے معیار ولایت الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا، بے نماز نہیں ولی ہوگا، جو شریعت شریف پہ نہیں چلتا وہ ولی نہیں ہوگا، جو خیر مسلم ہے وہ نہیں ولی ہوگا، لیکن کیونکہ وہ وہی بیان ہوئی ہے تو پھر اس کا خمیازہ اب اہل سنت بھگت بھی رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کون کون ولی بنے بیٹھے ہیں، جڑا 6 مہینے نہ آئے کوئی نہ ساڑھے 4 ولی ہے، ہاں جی یہی معیار ہے نا، جڑا راج کے گالاں کڈے ساڑھے 4 ولی ہے، جڑے کدی نماز ہی نہیں پڑھی ساڑھے 4 ولی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو پھر بے نماز کیسے ولی ہو گیا؟
لیکن کیونکہ آدھا مضمون بولا گیا تو اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. کون کون ولی بنا بیٹھا ہے. اللہ بس ہمارے حال پہ رحم فرما دے. دیکھو نا میاں صاحب نے کتنے درد سے لکھا. فرماتے تھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بہندے مور ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. اقبال نے کتنا درد بولا. کہتا ہے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اللہ میں اکثر سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اقبال تو تیرا دور اتنا بھی نہیں تھا. جماعت علی شاہ تیرے دور میں, بابا جی نور محمد چورا شریف والے تیرے دور میں, بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے تیرے دور میں, سید دیدار علی شاہ تیرے دور میں, سید محمد نعیم الدین مراد آبادی تیرے دور میں, بلکہ بنفس نفیس اعلیٰ حضرت تیرے دور میں. تو کیا دیکھ بیٹھا کہ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگنیا مجاور رہ گئے. تو ہم تو اقبال سے 100 سال آگے آ گئے ہیں. اب کیا حال ہوا ہوگا. مجھے کوئی ہو تو میں لاؤں اقبال کو اور کہوں اقبال دیکھ امت کا حال اب لکھ کیا لکھتا ہے. یہ بس. لیکن پتر یاد رکھنا الذین آمنوا وکانوا یتقون. حضرت آج سے 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے صرف نا مال کے ڈاکو تھے. ایسے جو لوگ ہیں نا جھوٹے بہروپیے, یہ صرف مال کے ڈاکو تھے. لیکن حضرت صاحب اب مال کے بھی ڈاکو, عزتوں کے بھی ڈاکو, اور اس سے بھی بڑا خطرہ یہ ہے کہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں. آج سے 20 سال 25 سال پہلے جو تھے نا وہ مال کے ڈاکو تھے بس. لیکن اب جو بہروپی ہیں وہ مال کے بھی ڈاکو, وہ عزتوں کے بھی ڈاکو, اور وہ ساتھ عقیدے کے بھی ڈاکو. اب تو خطرناک ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھوکے بھیڑیے کو بھیڑوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے نا تو وہ بھیڑیا اتنا نہیں کرے گا جتنا کہ دنیا دار اور جاہل پیر لوگوں کا کرتا ہے. اور ہو رہا ہے ہمارے سامنے, ہو رہا ہے نقصان. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنا, بڑی زیادہ حضرت وہ احتیاط کرنا. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اقبال تیرا دور تو بڑا سونا دور تھا. تو بس ہم, اور کیونکہ حضرت پھر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اس پہ تو کام ہوا ہی نہیں, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اس پہ کام ہوا ہی نہیں, الرحمن علم القرآن اس پہ کام ہوا ہی نہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق اس پہ کام ہوا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے اہل سنت کے بابا دو ہی موضوع ہیں, ایک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تے دوجا وما ارسلناک الا رحمۃ. اگر ہوا ہے حضرت تو مجھے بتائیں حضرت, میں اسی وقت اپنی بات سے رجوع کروں, میں اسی وقت معافی مانگ لوں گا. بھائی میری غلطی ہے, کسی نے میری اصلاح کر دی, وہی نہیں. اب پھر نہیں کام ہوا تو اب وہ شان علماء وہ شان اولیاء کے نیچے دب گئی ہے. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم سے وہ ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. لیکن کیونکہ بیان ہی نہیں ہوا وہ شان ولایت شان ولایت. تو ان حضرت صاحب وہ جتنے پیر صاحبان ہیں ان کو کلی چھٹی ہے, مولویوں نو جیونی کوئی نہیں دیتا. میرے ورگے وہ بابا جی جڑے گھر دوجی واری پانی منگن دے نہ ملے وہ بھی مولوی صاحب تے آ کے پلوان ہوئے ہوندے, کیونکہ بیان ہی نہیں ہوا. شان علماء شان اس کے نیچے دب گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کیا سلوک ہے, کیا رویہ ہے. چھوٹی شان ہے جی, چھوٹی شان ہے. فرمایا جس نے عالم کو دیکھا وہ ایسے ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا. چھوٹی شان ہے لیکن کیونکہ وہی نہیں. تو پھر حضرت ایسے ایسے ہیرے جن کی ہم نے بے قدری کی. میں کیونکہ لگا ہے نکل جانا ہے ویسے کسی دن میرے منہ سے کسی کا نام بھی. ہر صاحب ایسے ایسے لوگ کہ تقریباً بخاری شریف زبانی یاد ہے, 50 سال ہو گئے ہیں بخاری پڑھاتے. ریاض الصالحین زبانی یاد ہے, سراجی جیسی مشکل کتاب ازبر ہے سمجھو زبانی یاد ہے. نحو میر یا شرح جامی کا کیا کہنا. لیکن دکھ ہے جانتا ہی کوئی نہیں. میں ایسے ایک بزرگ ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ اگر کبھی اس سائٹ پہ جاؤں
تو حضرت کی ابتدا میں کوئی نماز پڑھ لی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ میں اسپیشل نماز پڑھنے جاتا ہوں حضرت کے پیچھے۔ تو ایک دن اسی طرح گرمی تھی، لیکن اب رات ہے، وہ دوپہر کا وقت تھا، تو میں نماز پڑھ کے تو میں نے کہا حضور اجازت ایک جگہ سبق سنانے جاؤ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے لیے نا وہ پنجابی میں کیا کہیں، وہ ایک لمحہ آیا ہے۔ میں جناب فرمان لگے وہ آپ کی اماں جی کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں اس لیے مصباحی صاحب اوپر نہیں آتے، جی ساڈی بھی کوٹھی ہوندی تھی مصباحی صاحب نے آ جانا۔ میں نے عرض کی حضور نواز شریف بلائے، عمران خان بلائے، پتہ نہیں جاواں نہ جاواں، میری تو بڑا شرف ہوگا اگر آپ مجھے اس لائق سمجھیں کہ میں عالم دین کا مہمان بنوں گا۔ تو حضرت اگے اگے تو میں پیچھے پیچھے۔ تو جب ہم چھت پہ پہنچے تو گھر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ چھوٹی سی سینی تھی، چھوٹی سی کچنی تھی، چھوٹی سی ایک باتھ روم ہی تھا، اور چھوٹا سا ایک کمرہ حضرت نے جس میں مجھے بٹھایا، کیونکہ کمرہ چھت کے اوپر تھا، دھوپ ڈائریکٹ پڑ رہی تھی، تو وہ پنکھا ہوا تو پھینک ہی نہیں رہا تھا، وہ پنکھا تو آگ پھینک رہا تھا۔ حضرت تشریف لے گئے کچن میں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہا مولوی سلیمان تجھے اگر اس وقت کو کہے کہ اسم فعل حرف کی تعریف کر دے تو نہیں کر سکے گا۔ 16-17 سال ہو گئے حضرت کتابیں چھوڑے ہوئے، تو نہیں کر سکے گا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو کہیں کہیں کتابیں زبانی یاد، تیری گڈی وے، تیرا کار وے، کار چ لگی اے سی وے۔ میں سچ کہتا ہوں کوئی حضرت اس میں لگی لپٹی نہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اہل سنت والو تم کتنے بے ذوقے ہو کہ تم میں مجھ جیسا بندہ مشہور ہے، جن کو مشہور ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عادت ہے نا کانوں کا چسکا لینی، تو ہم پھر اسی کو بلاتے ہیں جو ہمارے کانوں کا چسکا پورا کرے۔ ہمیں علم سے کیا لگے، ہمیں اس سے کیا لگے کہ کوئی ہمیں کچھ دے کے جائے، بس کانوں کا چسکا لینا ہے، کانوں کو سواد آنا چاہیے۔ اس لیے اس سواد کے چکر میں حضرت اتنے بڑے نام سٹیجوں تک آ سکے، اتنے بڑے نام جن کے سینے اب لائبریری ہیں حضرت، ان کو کسی لائبریری کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے فٹ بتائیں گے بہار شریعت فلانا صفحہ فلانی سطر، فٹ بتائیں گے فتاوی رضویہ شریف فلانی جلد فلانا صفحہ، لیکن ہم ان لوگوں کو سٹیجوں پہ لا سکے کیونکہ ہم نے کانوں کا مزہ لینا ہے، بس ہم نے کانوں کا چسکا لینا ہے، ہم نے کانوں کا سواد لینا ہے۔ ہمارا وہ سواد ایسی شخصیات کو سٹیجوں پہ لا سکا نہیں، لا سکا۔ اللہ کا واسطہ بڑا چسکا لگا لیا، کیا نکلا اس چسکے کا؟ باقی تو چھوڑو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ سڑک پہ جو حمام پڑا ہے، کولر پڑا ہے، اس کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے، ہم اسے سنگلی نہیں اتروا سکے آج تک۔ محفلیں دبا دب ہیں حضرت صاحب، لیکن رزلٹ حاصل کیونکہ ہے ہی نہیں، بس چسکا ہے حضرت، ہم اس کا لگا لیتے ہیں۔ آپ میری آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ میں نے کہا مولوی سلیمان تیرا کار تیری گڈی۔ وہ اتنی دیر میں نا حضرت تشریف لے آئے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، تو مجھے کہنے لگے حضرت میں حضور دیکھو تو صحیح تندور چ رہن ڈے اور میں خطیب اور میری یہاں گڈیاں تے میری یہاں موجود ہوتا نا حضرت کو کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے کہنے لگے وہ مصباحی صاحب آپ خود نہیں کہتے اپنے کلپوں میں والآخرۃ خیر وابقیٰ، ایسے راضی برحال ہو گیا۔ ہوتا نا کوئی گلہ کیا ہو کمیٹی کا یا کوئی عوام اہل سنت کا گلہ کیا ہو، نہیں کوئی نہیں۔ آگے سے کہنے لگے آپ خود نہیں کہتے والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کے لیے بھی کرسی بچھائی جاتی، حضرت بیٹھتے۔ وہ کہیں بیٹھے تھے، زلزلہ آ گیا اور وہ پتھر گرنے شروع ہو گئے۔ اب وہ سارے وزراء دیکھ رہے ہیں لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا۔ حضرت اٹھے اور آپ چل دیے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں اٹھا کوئی نہیں، مولوی اور اٹھ کر پڑے۔ وہ پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟
میں نہیں اٹھا، تو کیوں اٹھ کے چل دیا؟ آپ کھڑے ہوئے، بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور تو مر جائے گا تو اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین نہ اٹھا اور کوئی پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ زمانے لگتے ہیں حضرت، پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ لیکن قدر پاکستان میں سب سے سستی ترین سیٹ نبی علیہ السلام کا ممبر شریف اور مصلی شریف ہے۔ پتہ نہیں کل ہم نے کیا جواب دینے ہیں جا کے اللہ کے پاک رسول کو۔ جتنی موج مستیاں ہیں، ڈھیر پیسے ہیں، لیکن جب باری آئے قرآن کی تو پیسے، یہ ہماری ایک محفل کا جی 1.5-2 کروڑ بجٹ ہے۔ میں نے نہیں کبھی کسی کو سنا جی وہ محفل کرانی ہے، لیکن دکھ ہے جب رمضان میں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو پھر اعلان کرنا پڑتا ہے۔ اور اعلان بھی یہ نہیں ہے کہ گلی محلے میں جا کے کرنا پڑتا ہے، نمازیوں کو کہنا پڑتا ہے جی وہ خدمت کرنی ہے، پھر کو 5 روپے دے گا، کو 10 روپے دے گا۔ قرآن دی واری آئے تھے قوال جاندے ہیں حضرت جی بوری بھر کے پیسے نہیں لے کے جاندے۔ جب قرآن کی باری آئے پیسے کوئی نہیں، جب مسجد کی باری آئے پیسے کوئی نہیں، جب دین کی باری آئے پیسے کوئی نہیں، جب مدرسے کی باری آئے پیسے کوئی نہیں۔ میرا کیونکہ تعلق سیالکوٹ سے ہے اور ایک امیر شہر ہے، اگر کبھی کسی نے وہاں جمعہ پڑھا ہو تو میرے پیچھے ساری وہ فیکٹریاں ہیں، تقریباً وہ سارے جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی کسی حوالے سے دل دکھا ہو تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچے نو عالم بناؤ۔ حضرت ہاتھ جوڑ کے میری گل کا کوئی غصہ نہ کرے، یا مولوی نو چودھری ہونا چاہیے تو یا چودھریاں وچوں ہونا چاہیے، مولوی نو یا چودھری ہونا چاہیے تو یا چودھریاں، تیجا آپشن نہیں ہے، پھر ہی کوئی گل بننی ہے۔ وہ ظاہر ہے سارے امیر کبیر لوگ بیٹھے، تو میں کہتا ہوں یار اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس وقت تو کوئی نہیں کبھی بولا آج تک گفتگو میں، لیکن اتنا کرتے ہیں کہ جب چلے جاتے ہیں نا اپنی اپنی فیکٹریوں میں تو نمبر سب کے پاس ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کے اسکول کی نا مجھے تصویریں سینڈ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے کلاس روم کی، وہ کلاس روم میں جو اے سی لگا ہے، وہ جس فرنیچر پہ بچے بیٹھتے ہیں، وہ جو اسکول میں وہ کھیلنے کے لیے وہ جو پلے گراؤنڈ ہے، کیفیٹیریا، اور ساتھ نیچے میسیج میں کیا لکھتے ہیں، مصباح صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مدرسہ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم کل ہی بچوں کو بھیج دیں گے۔ کی کمانا یہ سنیے نے سارے پیسے کو اللہ نو دے جڑے، کیا کہوں میں؟ کلاسک سکول سسٹم، بیکن ہاؤس، امریکن گرامر، روٹس ملینیم، کیا کہوں ہے ساڑھے کل حضرت، کوئی اس طرح دی عمارت، کوئی اس طرح دی جو ہے وہ رو رو چلان دے دیں ہی نہیں کوئی۔ وہ پھر مجھے میاں صاحب یاد آتے ہیں، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھائے۔ حضرت صاحب آپ نعت خاں کو 40,000 چھوڑ کے 40 لاکھ دیں، میری جوتی کو بھی پرواہ کوئی، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے اس کو آپ 1 گھنٹے کا 40,000 دے رہے ہیں، جو آپ کو پورا مہینہ 5 نمازیں پڑھائے اس کے لیے 12,000 کیوں ہے؟ یہ کدھر کا قانون ہے؟ کوئی تو مجھے اس کا جواب دے دو، وہ کیا ہے نعت خواہ میں جو اس میں نہیں ہے؟ میں کسی کی کوئی بے ادبی نہیں بھائی، جس کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے شان دی ہے، ہم نوکر ہیں، لیکن سر مجھے اتنا بتا دو اس کو 1 گھنٹے کا 40,000 دے رہے ہو، اس کو پورے مہینے کے بعد 12,000 کیوں؟ یہ مجھے بس بتا دو، کوئی تو اس کا جواب مجھے دو۔ اور اگر آپ نے نہ خود کو بدلا تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں ہوں گی لیکن مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوں گے کوئی۔ اگر آپ نے نہ خود کو بدلا، آپ نے اپنے رویے نہ ٹھیک کیے، آپ نے بیٹھ کے اپنے گریبان میں نہ جھنکا کہ یہ اتنا بڑا تضاد کیوں، قوال کے لیے کیوں بوریاں، قوال کے لیے کیوں اتنی نوٹوں کی گٹھیاں، اور جو حضور کے ممبر اور مصلی پہ ہے اس کو 1 مہینے کے بعد 12,000 کیوں؟ پھر مجھے میاں صاحب یاد آتے ہیں، دین نبی دا
वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, किथू लियावा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे। और हजरत उमर ने कहा था, और फरमाते अगर शरा शरीफ में जायज होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता ताकि लोगों को पता चले उलमा की शान क्या है। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग कहते हैं अगर उलमा की शान लोगों को पता चल जाए तो जब हजरत आलिम साहब, मौलवी साहब, खतीब साहब नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकले, लोग बाहर खड़े हों, पर्चियां डाली जाएं, आज हजरत साहब को मैं अपने कंधों पे उठा के मस्जिद तक लेके जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या हजरत, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के नीचे सारा कुछ ही दब गया। कुछ की उधर जी मजबूरी भी है, इस प्रोग्राम में जाएं साथ कोई ना कोई पीर साहब बैठे होते हैं, फिर आधा घंटा मजबूरी है जो बोलना है वाला नहीं बोलांगे तो पीर साहब वखरे नाराज, मुरीद साहब वखरे नाराज, आधा घंटा तो वैसे ही उधर गया। इसलिए उतर अल्लाह आप सब पे रहम करे, इल्म की तरफ आओ, अपने स्टेडियम पे इल्म लाओ। हजरत साहब ये शेर व शायरी बड़ी दूर ले गई, इस शेर व शायरी ने हमारी मस्जिदें खाली करवा दी। हाँ जी, हुजूर फरमा रहे हैं, मफहूम है फरमाने मुबारक, फरमाया कब्र आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी है। फिर 3 बार फरमाया तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी। लेकिन क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने मुबारक नहीं सुनाया गया, बल्कि क्या सुनाया, लोका मैनू आन डराए। लोग डराए, हुजूर डरा रहे हैं, लोग किधर से आ गए बीच में, अल्लाह डरा रहे हैं। कुरान की 3री आयत में अल्लाह कह रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन, एक आयत में अल्लाह 2 बार डरा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह डरा रहे हैं, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। लोग किधर से आ गए, अल्लाह डरा रहे हैं। कच्चा शेर मियां साहब की तरफ मंसूब किया गया। हज़रत साहब लोग अल्लाह डरा रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह कह रहे हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोग डराया है, लेकिन क्या है, हुजूर का फरमान नहीं, शेर है। लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जिन्हें मोंडे कमली काली। हुण गल हो फिर टेंशन हुई। अल्लाह वो कह रहे हैं 3 बार तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी। उनका फरमान नहीं सुनाया जा रहा, बल्कि सुनाया क्या जा रहा है, शेर सुनाया। हज़रत साहब इतना सख्त दिन, सारे ने रल के पहले कितने जाना है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी बात, क्या शान मुबारक है। अल्लाह खुद कह रहे हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। लेकिन उस दिन कहेंगे आज मैं इस कदर जलाल में अल्लाह की ज़ात है, वो कहेंगे मैं, क्या शान मुबारक है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला।